بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا ٹاپک یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے، اس کو سمجھو کہ قربانی شریعت اسلامیہ میں کس پر واجب ہوتی ہے، کون لوگ قربانی کریں، کن کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے، کن کے اوپر لازم ہے قربانی۔ قربانی کے بنیادی 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، یعنی کافر پہ قربانی نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے مقیم ہونا، مطلب کہ مسافر پہ قربانی نہیں، یعنی جو حالت سفر میں ہے اس پہ قربانی نہیں، جو حالت سفر میں ہو اس پہ قربانی نہیں ہے، جو اپنے گھر پہ ہو یا کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پہ وہ مستقل رہتا ہو تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ مسافر کے مسائل الگ ہیں، اس کی بھی تفصیل دوسرے سبق میں بتاؤں گا۔ خلاصہ یہ کہ مقیم پر قربانی ہے، مسافر پہ قربانی نہیں ہے۔ آزاد پر، آزاد یعنی غلام نہ ہو، یہ 3 شرطیں یعنی مسلمان ہونا، مقیم ہونا، آزاد ہونا، یہ عام طور پہ سب کے اندر پائی جاتی ہے۔ چوتھی جو شرط ہے اسی چوتھی شرط میں تھوڑی تفصیل ہے، مالک نصاب ہونا۔ اسی شرط کو سمجھو، اسی میں لوگ گڑبڑی کرتے ہیں، اور چوتھی شرط ہی ہمیں سب کے اندر دیکھنی ہوتی ہے۔ مالک نصاب ہونے سے کیا مطلب ہے؟ مالک نصاب ہونے سے مطلب کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی مالیت ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کی مالیت، یعنی چاہے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہو یا چاہے 7.5 تولہ سونے کی مالیت۔ اب ان میں جو کم کا نصاب ہے وہ مالیت اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ دونوں میں سے 52.5 تولہ چاندی یہ نصاب کم ہے۔ عام طور پہ اس وقت 52.5 تولہ چاندی تقریباً 45 سے 50 ہزار روپے کی مل جائے گی، تو جس کسی کے پاس 50 ہزار روپے لگ بھگ میں ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس نہ تو 52.5 تولہ چاندی پوری ہوتی ہے، نہ 7.5 تولہ سونا پورا ہوتا ہے، نہ 50 ہزار روپے کیش پورے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے پاس پوری 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، صرف 20 تولے ہیں، پورا 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، صرف 2 تولے ہیں، یا پورا 50 ہزار روپے کیش بھی نہیں ہے، صرف 10 ہزار روپے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ تینوں مال کو ملا دے گا۔ 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، 20 تولہ ہے، 20 تولہ اگر چاندی ہے 20 تولہ چاندی ملا دے، 2 تولہ سونا ہے تو 2 تولہ سونا اور 10 ہزار روپے کیش، تو سب ملا دے۔ سب ملانے کے بعد دیکھے کہ اگر 52.5 تولہ چاندی کا نصاب یعنی 50 ہزار روپے لگ بھگ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب جب تینوں کو ملا دیں گے تو 50 ہزار روپے سے زیادہ عام طور پہ ہو ہی جائیں گے، اس لیے کہ ایک ہی تولہ تقریباً لاکھ روپے کا آتا ہے اس وقت، تو ایک ہی تولہ میں ہو جائے گا، تو اس لیے تینوں کو ملا دیں گے۔ اگر تینوں نصاب پورے نہیں ہیں تو پھر تینوں کو ملا دیں گے اور تینوں کو ملا کر کے دیکھیں گے، اگر 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہاں پہ مسئلہ یہ کہ کسی کے پاس جو ہے 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، یا اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس 2 مکان ہے، ایک مکان میں وہ رہتا ہے، ایک مکان اس کا خالی پڑا ہوا ہے یا کرائے پر دیے ہوئے، اور دوسرا مکان خالی جو پڑا ہے اس کی حاجت سے زائد ہے، تو اس حاجت سے زائد مکان کی وجہ سے بھی اس کے اوپر قربانی بن جائے گی، اس لیے کہ مکان اس کا 50 ہزار روپے سے زیادہ ہوگا، کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا ان دونوں کی کوئی ایک مالیت، یا اس کے علاوہ اس کے پاس مال تجارت یا مال غیر تجارت ہو تو اس کے اوپر ہے۔ اگر اس کے دکان میں بھی اتنا سامان ہے، اس کے پاس کیش تو نہیں ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی ہے نہ 7.5 تولہ سونا، لیکن اس کی دکان میں 50 ہزار روپے سے زیادہ کا سامان ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اس کے پاس 2 گاڑی ہیں، ایک استعمال کرتا ہے، ایک اس کی حاجت سے زائد ہے، اس پہ بھی قربانی ہو جائے گی۔ اس کے پاس اگر 2 پلاٹ ہے،
ایک میں رہ رہا ہے، دوسرا اس نے تجارت کی غرض سے چھوڑ رکھا ہے یوں ہی، تو اس پہ بھی قربانی ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا مسئلہ اور قربانی کے مسئلے میں یہی تھوڑا فرق ہے۔ زکوٰۃ اگر کسی کے پاس 2 مکان ہے تو ایک مکان میں وہ رہتا ہے، دوسرے مکان کو کرائے پہ دیے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی دوسرے مکان پہ، لیکن قربانی ہو جائے گی دوسرے مکان کی وجہ سے، قربانی واجب ہو جائے گی۔ ان دونوں میں یہی فرق ہے۔ تو اس مسئلے کو، مالک نصاب والے مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے متعلق جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ میں آگے کے سبق میں پڑھاؤں گا۔ آج آپ لوگ اتنا یاد کر کے لے کر میں پوچھوں گا کہ مسلمان ہونے سے کیا مطلب ہے، مقیم ہونے سے کیا مطلب ہے، آزاد ہونے سے کیا مطلب ہے، اور مالک نصاب ہونے سے کیا مطلب ہے۔ یہ چاروں شرط جو میں نے قربانی کے لیے بتایا، ان چاروں شرط کو میں کل سنوں گا اور اس کی تفصیل